آج دل چاہتا ہے اس ہستی کے مسائل بیان کروں جس کے ہوتے ہوئے بہن بڑی مطمئن تھی. جنگلوں کے سفر، صحراؤں کے سفر، پہاڑوں کے سفر، جب بیویاں گھبرا جاتی تھی تو میری آقازادی کہتی تھی عباس جو موجود ہے. اپنی بہنوں کے پردوں کا محافظ عباس. عزادارو، مولا عباس کہ جن کے بارے میں مشہور ہے پردوں کا محافظ. میں پردے کے موضوع پر مجلس تو نہیں پڑھ سکا، لیکن میں پردے کے موضوع پر ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے لیے، تاکہ مولا عباس کی شہادت کی مجلس میں یہ پردے کا بھی تذکرہ ہو جائے. ہے فاطمہ زہرا کی کنیزوں سے گزارش، کردار کی طاقت سے زمانے کو ہلا دو. تم زینب و کلثوم کے خطبوں کی امین ہو، خوابیدہ خواتین کے ذہنوں کو جگا دو. سمجھو کہ شیمر اب بھی ردا کھینچ رہا ہے، تم سنت زینب میں ذرا پردہ بنا دو. سمجھو کہ شیمر اب بھی ردا کھینچ رہا ہے، تم سنت زینب میں ذرا پردہ بنا دو. بازار میں مانگی تھی ردا زینب بنت علی نے، بازار میں مانگی تھی ردا بنت علی نے، تم بھی تو رداؤں کے تقدس کی سزا ہو. مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے. خیال رکھنا، عورت سے علم چھین لو گے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لو گے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے. تعلیم بھی ضروری ہے اور پردہ بھی ضروری ہے. وہ میرے مولا عباس 19 رمضان کو جب ضرب لگی، میرے مولا علی نے اپنے بچوں کو وصیتیں کی اور مولا عباس سے کہا عباس میں علم امامت سے جانتا ہوں 61 ہجری ہوگی، عاشور کا روز ہوگا، نبی کا بیٹا پیاسا ہوگا، تیرا دریا پر قبضہ ہوگا. عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک نبی کا بیٹا پانی نہ. آؤ پرسہ دے لو پھر بدلی زندگی نصیب ہو یا اے عزادارو آؤ ذرا سنو. مولا عباس کی ماں کا تعارف بھی سن لو. جب یہ بی بی مولا علی سے عقد ہوا گھر میں آئی، ان کا نام بھی تاریخ میں فاطمہ لکھا گیا ہے. ام البنین اس بی بی کی کنیت تھی. مولا علی کہتے تھے نا فاطمہ، اس وقت میری آقازادی زینب و کلثوم کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ گئی. امام حسن اور امام حسین کو اپنی ماں فاطمہ یاد آتی تھی. اس وقت یہ بچے روتے تھے. ایک دن عباس کی ماں نے کہا یا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلاؤ. کہا کیوں؟ کہا مجھے فاطمہ زہرا کے بچوں کا گریہ برداشت نہیں ہوتا. ہائے عباس اس گود میں پلا کہ عباس کی ماں اتنا بھی برداشت نہ کرتی تھی. پھر کس قدر وفا ہے. اے عزادارو، امام حسین کے روز عاشور اصحاب مارے گئے، ہاشمی مارے گئے. حضرت عباس کے مولا حسین کی خدمت میں مولا مجھے اجازت دیجیے. امام حسین نے کہا عباس تم ہے میرے لشکر کا سردار، تجھے کچھ ہو گیا تو پھر. علماء وضاحت کرتے ہیں گویا امام حسین کی نگاہ میں حضرت عباس خود ایک بڑا لشکر تھا. اچھا عباس جاؤ ذرا ان سے بات تو کرو. حضرت عباس گئے. اب فوجی اشقیاء کو سمجھانے لگے اے فوجی اشقیاء کچھ تو حیا کرو، حیوان بھی پانی پی رہے ہیں، بند ہے پانی تو زہرا کے فاطمہ کے لال میں پانی بند.
ادھر سے گستاخیاں ہونے لگی. کہا اگر پوری زمین پہ پانی پانی ہو جائے جب تک یزید کی بیعت نہ ہوگی پانی نہ ملے گا. مولا عباس جو شجاعت کا پہاڑ ہے وہ صبر کا بھی پہاڑ ہے. واپس پلٹے امام حسین کی خدمت میں بتایا. امام حسین کے آنسو بہنے لگ گئے. ابھی یہ کھڑے تھے ادھر خیموں کی طرف سے بچوں کی العطش کی صدائیں بلند ہو رہی. تم بچے کہہ رہے تھے ہم بہت پیاسے ہیں. امام حسین نے فرمایا عباس اچھا جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کوشش کرو ان کے لیے پانی آ جائے. وہ جب اس عاشور سے پہلے آپس میں یزیدی بیٹھتے تھے تو کہتے تھے حبیب ابن مظاہر سے کیسے لڑیں گے, مسلم بن اوسجہ سے, ایک ایک کے بارے میں. لیکن جب تذکرہ جناب عباس کا آتا تھا تو کہتے تھے علی کے بیٹے عباس سے لڑنا آسان نہیں ہو. یہی وجہ ہے کہ جب مولا عباس چلے 4000 کا دستہ دریا پر موجود تھا. مولا عباس اس دستے کی صفوں کو چیرتے ہوئے انہیں راستے سے ہٹاتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے. آپ نے مشق کو بھر لیا, پانی کو چلو پہ لے لیا. فوجی اشقیاء کو دکھا رہے تھے اسی پہ ناز تھا. دیکھو اب علی کے بیٹے کا قبضہ ہو چکا ہے, لیکن پانی کو دریا کے منہ پہ ڈال دیا. علماء کہتے ہیں مولا عباس اگر پی لیتے, شریعت تو کہتی ہے پیاسے تھے, فقہ کی کتاب تو کہتی ہے, لیکن مولا عباس کہیں گے وہ ہمارے چاہنے والوں لیکن وفا کی کتاب تو اجازت نہیں دیتی کہ میں پانی اجرکم اللہ. اے عزاداران امام حسین, میں تجھے کیسے بتاؤں حضرت عباس کا کیا مقام تھا. حضرت عباس ایک طرف اپنوں کی امیدوں کا مرکز تھا, دوسری طرف دشمنوں کو سب سے زیادہ جو ڈر تھا وہ مولا عباس کا تھا. اب جب مشق لے کے نکلے تو ایک ہی کوشش تھی کسی طرح پانی خیموں تک پہنچ جائے, مگر دریا کے باہر کھجور کے درخت تھے. ایک ظالم نے چھپ کے ایسا وار کیا آپ کا بازو قلم ہو گیا. جب بازو قلم ہوا, جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو آج بھی نشاندہی ہے کہ یہاں دایاں بازو قلم ہوا تھا, یہاں بایاں بازو قلم ہوا تھا. پھر آپ نے مشق کو بائیں بازو میں لے لیا, علم کو بھی دوسری طرف دوسرے بازو میں لیا, لیکن لڑتے لڑتے پھر وہ بازو بھی قلم ہو گیا. پھر مشق کے دسموں کو دندان مبارک میں لے لیا. وفائے عباس تو دیکھو, جب کوئی لڑتا ہے مختلف چیزوں کو اپنے بدن کے سامنے ڈھال بناتا ہے, جھٹکا دے کے مشق کو گھوڑے کی پش پہ رکھ کے مولا عباس نے اپنے سینے کو مشق پہ ڈھال بنا دیا. تیر لگے تو مجھے لگے اور اس مشق میں تیر نہ لگے. پانی خیموں میں پہنچے, ادھر منظر کیا تھا, سکینہ علی اصغر سے کہہ رہی تھی میرے بھی میرے بھائی صبر کرو, چچا بھی پانی لانے والا ہے, ابھی پانی آ جائے گا. بچے پیالے لے کے کھڑے تھے, ادھر عباس لڑ رہے تھے, گھوڑے کو دوڑا رہے تھے. اے عزادارو, پھر کیا ہوا, ایک تیر مشق میں آگے لگا, پانی بہنے لگا, امیدیں ٹوٹنے لگی. پھر ایک تیر مولا عباس کی آنکھ میں لگ گیا. اس وقت آپ نے اپنا سر جھکایا, گھوڑے کی گردن سے بازو تو نہ تھے کہ نکالتے, بس سہارا لے کے نکالنا چاہتے تھے. ایک آہنی گرد آپ کے سر اقدس میں لگا, سر شگافتہ ہو گیا. مولا عباس کے حرم میں کسی زمانے میں صحاب رحمت میں لکھا ہے, کسی زمانے میں ایک روزہ خان یہ مصائب پڑھ رہا تھا. اس نے جب یہ روایت پڑھی آنکھ میں تیر لگا,
بعد میں متولی حرم نے کہا آپ نے اچھی طرح دیکھا تھا، یہ روایت ضعیف تو نہیں پڑی؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو پڑی ہے۔ رات کو وہ متولی سو گیا، مولا عباس اسی حالت میں اس کے خواب میں تشریف لے فرمانے لگے او میرے حرم کے متولی، تجھے کیوں تعجب ہوا؟ میں تجھے بتاتا ہوں، میرے بازو کٹ چکے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، میں تو مشق بچا رہا تھا، تیر میری آنکھ میں لگ گیا، اتنا میں کہانی گرز، پتہ ہے کہانی گرز کس کو کہتے ہیں؟ یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، گول سا ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا، اس میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں لوہے کے تیر۔ میں نہیں سمجھا سکا، آہنی گرز گول سا ہوتا ہے اور اس میں بڑے بڑے کیل ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے ہر شہید کا سر لوگ نیزے پہ۔ بعض علماء ذمہ داری سے تحقیق بیان کرتے ہیں، کہتے مولا عباس کا سر لوگ نیزے پہ نہ رہ سکتا، ایک کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن میں باندھ، اجرکم اللہ آؤ پرسہ دے لو۔ پھر کیا ہوا؟ جب مولا عباس کو گرز لگا، اتنا کہا مولا حسین میرا آخری سلام، ادھر زہرا کا لال چلا۔ حالت کیا تھی؟ کہہ رہے تھے الان انکسرت ظہری، اصحاب مارے گئے، نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر گئے، نہیں کہا کمر ٹوٹ گئی، ہاشمی مارے گئے، نہیں، لیکن جب عباس گرے امام حسین کہہ رہے تھے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، وَقَلَّتْ حِيلَتِي، میرے ہیلے تمام ہوئے۔ گویا ہے تو یہ شاعر کا قول بے زبان حال، گویا یوں کہہ رہے ہیں عباس وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے آرام کی نیندیں سوتی تھی، آج کے بعد آرام کی نیندیں نہ سو سکے گی، اور وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے نہ سو سکتی تھی، آج کے بعد وہ آرام کی نیندیں سوئے گی۔ ہائے زہرا کا لال جب پہنچے ہیں تو حضرت عباس کے سر کو اپنی گود میں لے لیا۔ بعض کتابوں میں کچھ یوں بھی روایت ہے کہ حضرت عباس نے کہا مولا میری آنکھ سے خون تو صاف ہو۔ جب صاف کیا، کس لیے؟ صاحب میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب کربلا پہ کیا گزر رہی، اور میرے عرض کرتے یا حسین، یا حسین، مولا حسین جو بھی گرا، اکبر گرا پہنچے، علی قاسم گرے آپ پہنچے، مولا عباس گرے آپ پہنچے، مولا حسین بات تو یہی رلاتی ہے، آپ نے تو عباس کا سر گود میں لے لیا، ہائے جب آپ زین ذوالجلال سے زمین کربلا پہ آئیں گے، آپ کا سر کس کی؟ اجرکم اللہ والارو، آؤ پرسہ دے لو، آؤ یہ روایت سن لو۔ وہ وقت کتنا مشکل تھا جب غریب کربلا مولا عباس کو وہیں چھوڑ کے جب چلے ہیں نا خیموں کی طرف، اب منظر کیا تھا؟ خیمے کے باہر بچے کھڑے تھے خالی پیالے لے کے، ادھر میری آقا زادی 3.5-4 سال کی بچی انتظار میں ہے، علی اصغر سے کہہ رہی ہے بھیا بھی آتے ہیں چچا، ابھی تجھے پانی دوں گی، میرا چچا لینے جو گیا ہوا ہے، ابھی دوں گے پانی۔ جب امام حسین کو دیکھا اکیلا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بابا میرا چچا عباس کہاں گیا؟ چچا عباس کہاں ہے؟ کہاں بیٹی تیرا عباس مارا گیا، دریا کے کنارے سو گیا،
سن لو کتنی اہمیت ہے حضرت عباس کی. جب چوتھے امام اجاز امامت سے کربلا میں آئے، بنی اسد کے لوگ آئے ہوئے تھے، لاشیں تھے، سر نہیں تھے، پریشان کھڑے تھے، پتہ نہیں یہ کس شہید کا سر ہے، یہ کس شہید کا سر ہے. ایک گرد پھٹی، چوتھے امام آئے. جب امام حسین کی تدفین ہو رہی تھی، فرمایا تھا بنی اسد کے لوگوں میرے قریب نہ آنا، کچھ ہستیاں ہیں جو میری مددگار ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہی. اور پھر باقی شہداء کے لیے بنی اسد کے لوگوں سے کہا یہاں اصحاب کو، یہاں ہاشمیوں کو. اس کے بعد اتنا کہا میرے ساتھ دریا کے کنارے چلو. جب دریا کے کنارے گئے وہاں پڑا تھا عباس کا لاشا. اب سنو اہمیت حضرت عباس کی کتنی ہے. وہ جملہ جو امام حسین نے علی اکبر کے لاشا پہ کہا تھا، وہی جملہ امام سجاد اپنے چچا عباس کے لاشا پہ کہہ رہے تھے انا الدنیا بعدک الآخرہ. اے حضرت عباس آپ کے بعد دنیا میں خواہ. پھر بنی اسد کے لوگ آگے بڑھے، کہا رک جاؤ، یہ ہے حضرت عباس کی عظمت. کہا نہیں، ان کو دفنانے کے لیے کچھ اور ہستیاں ہیں جو میری مددگار ہے. یوں مولا عباس کو سپرد خاک کیا. اے عزادارو، تم چاہتے ہو نا زیادہ مصائب ہو؟ پھر سنو، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ رہائی کے بعد مدینے پہنچا اور بشیر ابن جلزم امام کی کہنے پر مدینے میں اعلان کر رہا تھا مدینے والوں نبی کا بیٹا مارا گیا. اور مدینے سے گھروں سے نکل رہے تھے لوگ، اور اس وقت ایک دیوار کی دوسری طرف کھڑی ہے مولا عباس کی ماں، ادھر ہے بشیر ابن جلزم، اور پوچھتی ہے بشیر تو کہہ رہا حسین مارا گیا، اتنا بتا میرا غازی جو موجود تھا کسی میں ہمت تھی تو میرے مولا حسین اجرک واللہ. کہا بی بی تیرے عباس کے بازو کٹ گئے. پھر کسی نے کہا وہاں زینب کی چادر چھن گئی. بی بی کہنے لگی یقین نہ ہوتا. ہاں اس کا مطلب ہے واقعاً اگر میرا عباس زندہ ہوتا زینب کا پردہ کوئی نہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.